जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे भी सूरत हाल के हवाले से कि मौजूदा सूरत हाल में जो है वो हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो कितनी पावरफुल नज़र आ रही है, क्या मामलात नज़र आ रहे हैं। हर जगह से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ तज्जियाकार की मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ एंकर्स अपने प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक जो है वो हम कोरोना वायरस के फैलाव से महफूज नहीं रह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक बहुत ही अहम रुकन, मैं उनको कहूँगी क्योंकि वो लोगों की शिकायतें भी सुनते हैं और फिर उसका अजाला भी करते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। आजकल तो जितने भी पोर्टल मतलब सेल बनाए हुए हैं या पोर्टल सेशंस हैं, वहाँ पर जितने भी सिटीज़न हैं वो अपनी शिकायतें जो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं और अब तक जो है वो 14,590 शिकायत जो हैं वो दर्ज करवा दी गई हैं। अब ये किस हवाले से हैं और क्या मामलात हैं, इस हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन लॉकडाउन की जो सूरत हाल है और हुकूमत ने इसमें इतनी नरमी का जो है वो मुजाहिरा किया है कि ये इक़दाम जो हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहे हैं इसको तनकीद का निशाना तो बनाया जा ही रहा है। साथ ही साथ अगर हम अस्पतालों के मामलात और बात कर लें तो वहाँ पे कोरोना पेशेंट जो ऑलरेडी ज़ेरे इलाज थे उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है कोरोना की वजह से, और जो जिनके प्यारे कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे उनको जो है वो उनके घर वालों पर जो है वो क्या कैफियत या क्या तकलीफ और परेशानी गुजर रही है वो एक अलग कैफियत है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि वज़ीर आज़म ने इतना सख्त फैसला एकदम से कैसे ले लिया। मलिक नवाज अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? हाँ जी खैरियत, अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा, ये जो इतनी शिकायत भी मौसूल हो रही हैं सिटीज़न पोर्टल पे और साथ सीएम पोर्टल भी है और पीएम पोर्टल भी है, तो आप ये क्या कहते हैं, ये जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात के हवाले से ज़रा थोड़ा सा गौर जो है फरमाइए और बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शिकायत का मामला है, ये मसला है, जो शिकायत तो शुरू से ही है। शिकायत वहाँ पे होती हैं जहाँ पे वसाइल कम हो और मसाइल ज्यादा हो, वहाँ पे शिकायत रहती हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, शिकायत रहनी है। ये दुनिया के हर मुल्क में अगर हम किसी की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी शिकायत के अंबार लगे हुए, ये तो चलता रहेगा। हमारी कोशिश ये होती है कि जितना हम कर सकें लोगों के मसाइल को हल कर सकें, पूरी अपनी कोशिश करें और दयानतदारी से इस पे काम करें। हम सिर्फ ये कर सकते हैं। सही। इसके अलावा आपने लॉकडाउन की बात की है अभी, ये जो इतनी इसमें अवाम ने अगर नहीं माननी, नहीं सुननी बात तो ठीक है, इनको निकलने दो बाहर, जितने मरेंगे उतने देख लेंगे, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर किसी बंदे की ये सोच है तो आप मुझे बताएं, आप मीडिया में हैं, ठीक है, आपने पहले दिन से कितने लोगों को अवेयरनेस दी है, कितना लोगों पे आपने जोर दिया है, पूरा मीडिया साथ लगा हुआ है, बिल्कुल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, एक बंदे को ये पता चल गया है। अब हमने रिलीफ फंड भी दे दिया है, हर किसी को पता है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पता चल गया है, हैंड को वॉश रखना है, किसी को टच नहीं करना, पूरा डिस्टेंस पे रहना है। तो सारी चीजों की अब हर बंदे को अवेयरनेस मिल चुकी है। अब जब अवेयरनेस दे दी जाए और उसके बाद से वो बंदा कंट्रोल ना हो, वो कहे कि मैंने यही करना है, तो उसको इंसान जो है उसको तो फिर अल्लाह भी छोड़ देता है। इसकी रजा है, जितने इसको इख्तियार दी है उसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर अब देखिए ना, हमारे घर के बाहर से अगर इलेक्ट्रिक वायर जा रही है तो बड़ी अच्छी तरह से पता है कि जो बंदा इसको हाथ लगाएगा वो मर जाएगा। सही है, ठीक। अब हुकूमत ने वहाँ पे गार्ड तो नहीं खड़े किए हुए कि गार्ड खड़े किए हुए कि कोई बंदा इस वायर को हाथ ना लगाए, और अगर बंदा उसके बावजूद जाकर उसको हाथ लगाता है, पकड़ लेता है, तो उसको खुदकशी कहती है। सर जो नहीं मानता फिर उसके लिए यही बात है ना कि ठीक है जाओ जो मर्जी करो, खुद ही भुगतोगे। लोग नहीं मान रहे, शहीद नहीं कहा जाएगा, खुदकश होंगे, ये खुदकशी करने वाली बात है। और जो खुदकशी करेगा उसको तो अल्लाह ने भी माफ नहीं करना। अब हमने तो पूरी कोशिश की और कर रहे हैं, हर किसी को बता रहे हैं, हर किसी को अवेयरनेस दे रहे हैं कि बच जाए, खतरा दूसरों के लिए नहीं अपने आप के लिए बच जाए। अब बात ये है कि ये तो इंडिविजुअल बंदा अपनी हिफाजत खुद करेगा तो बच पाएगा, हुकूमत के नुमाइंदों ने आके थोड़ी हिफाजत करनी है, लोगों को समझ नहीं आ रही बात की। कर सकते हैं, मुझे बताएं ये कोरोना का कौन ऐसी कोई डेट दे सकता है कि ये 1 महीने या 2 महीने या 1 साल? कोई नहीं दे सकता सर, कोई तज्जिया नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं कर दिया। 1 मंथ के लिए हमने ऐसा लॉकडाउन किया है कि कोई बंदा घरों से बाहर नहीं निकलेगा, फौज, रेंजर, पुलिस खड़ी है, उनको डंडे मार रही है, उनको अंदर धकेल रही है। ठीक है, 1 महीना कर लिया, कोरोना तो फिर खत्म नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? और इसलिए
لیے یہ ضروری ہے کہ باہر نکلنا پڑے گا، لیکن پریکاشنری میئرز لے کے نکلنا پڑے گا، اویئرنیس کے ساتھ نکلنا پڑے گا. جب ہم وہ تمام افاقی اقدامات کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورونا سے ہم بچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ لاک ڈاؤن تو تب کریں نا کہ ہمیں اینڈ آف لائن کا پتہ ہے کہ تب تک ہم کر سکتے ہیں. جی آفٹر 30 days کورونا جا رہا ہے تو یہ جو باہر سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ میاں محمد شہباز شریف صاحب، تو پھر ان کی بات کو فوری طور پہ ہم مان لیں. چلے جی 1 month کا لاک ڈاؤن کر دیا، 50% لوگ جو ہیں بھوک کے مر بھی جائیں تو خیر ہے، اس کے بعد پتہ ہے کہ باقی کے بچ جائیں گے. تو ایسا تو ہونے والا ہی نہیں ہے. اس گھروں سے تو نکلنا پڑے گا، کام تو کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے صرف اور صرف اویئرنیس ہے. اور اویئرنیس سب کو مل چکی ہے. سر اویئرنیس سب کو مل چکی ہے، لیکن آج آپ بھی سڑک پہ باہر نکل کے دیکھیں، کیا آپ کو اس اویئرنیس کے حساب سے لوگوں میں اتنا اویئر ہونا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے نہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، نہ گلوز پہنے ہیں، نہ پریکاشنز میئرز کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ سوشل ڈسٹینس پہ غور کیا جا رہا ہے. دفعہ 144 نافذ ہے، اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، پولیس کے روکنے پر جو ہے وہ بدتمیزی سامنے آتی ہے. یہ معاملات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح سے اگر کوئی پبلک ہے، کوئی بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر نکلتا ہے، کئی بندوں سے مل کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کورونا کے پیشنٹ کو ٹچ کر کے آ جاتا ہے گھر اپنے اور لے کے آ جاتا ہے. وہ حکومت کے پاس کون سا آلہ ایسا ہے کہ اس بندے کے پیچھے پیچھے پہنچے کہ اس بندے نے کورونا کے بندے کو ٹچ کیا ہوا ہے، یہ گھر میں کسی کے پاس نہ جائے، کسی کو ہاتھ نہ لگائے. گورنمنٹ اس طرح نہیں کر سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اتنی اویئرنیس جو دی گئی ہے، اتنی میڈیا پہ جو کمپین چلائی گئی ہے، وہ کسی چیز کے لیے تو چلائی گئی ہے. یہی تو اس کا گورنمنٹ کے اقدامات تو ہیں. یہ گورنمنٹ ہی تو کر رہی تھی، گورنمنٹ نے تو بتایا ان کو کہ بچ جائیں. یہی طریقہ ہے اسے بچنے کا. اگر وہ نہیں بچے گا تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے سپرد ہی ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی گورنمنٹ یہ کچھ بھی کر سکتی، پاکستان کی گورنمنٹ نہیں صرف، پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں. اگر اس طرح سے عوام جو ہے سر، لیکن آپ نے دیکھا جن لوگوں نے مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا وہاں پر کیا صورتحال ہوئی کورونا وائرس سے. آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ پاکستان میں صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ حکومت کی اس وقت یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ حکومت کے پاس جو وسائل ہیں، حکومت کے پاس جتنی طاقت ہے، حکومت کے پاس جو کچھ ہے، وہ پوری طاقت کے ساتھ پھر بھی ان کے ساتھ ہوں گی، کھڑی ہوں گی کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. یہ ایک وبائی مرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس سے صرف دعا ہی مانگی جا سکتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ ان نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ ان پہ کیسز جو بنائے گئے نیب کی طرف سے، نیب نے ان کو طلب بھی کر لیا، لیکن شیخ رشید صاحب کا بیان بھی سامنے آیا کہ میں نے دم کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں نہیں لائی جائے گی. تو آپ کا بھی ذرا میں موقف لے لوں، کیونکہ آج ٹوڈے اسٹوری میں میں نے یہ پہلے ڈسکس کر چکی ہوں، لیکن کیونکہ یہ آپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک کوسچن ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی جو ہے وہ بات کر لوں اس پہ. دیکھیے جی، جہاں پہ شہباز شریف صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو وہ کس چیز میں ایکٹیو ہے؟ اپنے گھر پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ ایکٹیو ہیں؟ کیا کر رہے ہیں وہ بتائیں نا. انہوں نے کون سا ایسا آتے ہی گورنمنٹ میں کوئی ایسا عمل کر دیا ہے، کوئی ایسا کام کر دیا ہے؟ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں شامل ہی نہیں کر رہی. گورنمنٹ اس کو کس چیز میں شامل کرے؟ کیا پوچھے گورنمنٹ ان سے مشورہ لیں. ان کو تو یہ کرنا چاہیے، ان سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 30 سال میں جس طرح کے انہوں نے کام کیے ہیں، جو مشورے دیے ہیں اس ملک کو، ابھی تک تو ہم اس جنجال سے نکل رہے ہیں باہر. اتنے کے قابل ہوتے تو پنجاب کے اندر ہمارے پاس وینٹیلیٹر جو صرف 1250 ہوتے، اور یہ 165 وینٹیلیٹر ہی ہوتے 30 سال کی گورنمنٹ میں. اس وقت تو انہوں نے سوچا کچھ نہیں ہے، کچھ تو اب کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے نا، یہ شہباز شریف صاحب نے اگر کچھ ایکٹیو ہونا ہے تو اس وقت میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جتنا پیسہ ان کے پاس ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مخیر حضرات دوسرے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے اور اس پیسے کو خرچ کریں اس وقت وہاں پر. کہہ تو رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، نکالیں 20-25 ارب روپیہ نکالیں اور بتائیں، اور گورنمنٹ کو بھی بتائیں کہ یہ والا فنڈ ہے میں دے رہا ہوں. آپ اسٹریٹجی بنائیں اس کو کہ کس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. پھر تو پبلک مانے، پھر تو گورنمنٹ بھی مانے کہ یہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. جب کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جن سے مشورہ کس چیز کا لینا ہے؟ کیا مشورہ دینا ہے انہوں نے؟ سر، پوری دنیا کرونا وائرس کی جنگ لڑ رہی ہے. ہم سیاسی معاملات سے باہر نکلنے کی کوشش میں نہیں ہیں.
ہمیں عوام کی کوئی پرواہ، کوئی خیال، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ممکن ہی نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. ہمیں صرف ایک دوسرے پر جو ہے وہ تنقید کی جو ہے وہ اس برے وقت میں جو ہے وہ پڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کا یہ کردار ہے، حکومت کی یہ معاملات ہیں، تو ان سب چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے کتنا وقت آپ لوگوں کو اور درکار ہوگا؟ کیا آپ لوگ اپوزیشن کو ایک پیج پر لا کر بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، ان کی سن نہیں سکتے؟ کیا اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو ایک پیج پہ لانا، اپوزیشن کی بات سننی، اپوزیشن کی اگر تو نیت ٹھیک ہو تو ان کو پیج پہ لائے بغیر بھی وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اپوزیشن کو ہم پیج پہ نہیں لیتے آتے. فار ایگزامپل جی، ہم اپوزیشن کی نہیں سن رہے، ٹھیک جی، ہم نے جواب دے دیا کہ اپوزیشن کی ہم نے بات نہیں سننی. اب اپوزیشن کچھ کر سکتی ہے اس وقت ملک کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ سر، حکومت کے ساتھ مل کے کرنے کا دعویٰ ان کا ہے. حکومت کے ساتھ مل کے کرنا ہے، حکومت کے ساتھ کیوں مل کے کرنا ہے؟ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اپوزیشن خود بھی وہ آپ کے کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے طور پہ، آپ انڈیویجول ہیں، آپ اپنے طور پہ چاہتی ہیں کہ میں نے اس ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ 2 4 5 10 بندوں کا کچھ نہ کچھ خدمت کر دیتی ہیں. ایسے بھوکے ہیں جن کو روٹی کھلا دیتی ہیں، ڈیلی ویجر سے کچھ بندوبست کر دیتی ہیں، تو اٹس مین کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کیا. ٹھیک ہے، اب اپوزیشن بھی اگر چاہتی ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اس ملک کے لیے، تو وہ بھی نکلیں، وہ باہر نکلیں، نکل کے کچھ کریں. اتنے بڑے ڈبے بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر بڑی بڑی تصویریں لگا رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ ڈبے کی کاسٹ اس چیزوں سے زیادہ ہے. صحیح. جو جب کھول دیں تو ڈبے کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا، اور ڈبے کی جو کاسٹ اور پکچر بہت بڑی لگی ہوئی ہے. صحیح. اس طرح کے کاموں سے باہر آئیں، اللہ سے ڈریں، اپنے اپنے حلقے میں یہ اپنے اپنے نمائندوں کو بھیجیں، خود بھی جو پیسہ لوٹا ہوا ہے اس میں سے نکالیں اور لگائیں، عوام کے اوپر لگائیں. جب یہ عوام کے اوپر خرچ کریں گے تو خود نظر آئے گا. ٹھیک ہے. خود گورنمنٹ ان کو اپریشیٹ کرے گی. گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ واہ میاں شہباز جی تم نے تو کمال کر دی ہے. لیکن جب کرنا کچھ نہیں، مفت کے مشورے دینے اور جو ہم کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اس کو تنقید کرنی ہے، تو اس وقت ہمیں سر، آپ ایز اے حکومت کا نمائندہ، آپ حکومت کے کام سے متفق ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے اسٹریٹجیز جو ہے وہ پلان کر رکھی ہیں، جو ایس او پیز جاری کر دی ہیں، ان پر اگر عمل درآمد ہوا تو کورونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، رائٹ؟ دیکھیں جی، بڑی بات کلیئر بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. انسان وہی کچھ کر سکتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، جتنی اللہ نے اس کو فکر دی ہے، جتنی اللہ نے اس کو سمجھ فہم دی ہے. ٹھیک، ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، پوری گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اور اللہ کے فضل سے اس بیماری سے ہمیں نجات ملے گی. ٹھیک ہے، یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے. 100% کوئی نہ کوئی بندہ ہے. آپ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ ان تمام چیزوں سے ممکن نہیں ہو پائے گا. اللہ کے فضل سے یہ رکے گا. آپ کی بات جو ہے وہ میرے پاس آ گئی ہے. سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ نے جو ہے وہ بہت بات کی ہے، اچھی بات کی ہے. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو ضرور پروگرام میں جو ہے وہ شامل کروں گی. ابھی مجھے یہاں بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو علامہ حیدر ساقی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے، اور وزیر اعظم کا جو آج بیان سامنے آیا ہے کہ مساجد میں اگر ایس او پیز کو جو ہے وہ مد نظر نہ رکھا گیا تو ہم یہ تمام چیزیں واپس لے لیں گے جو ہم نے ایس او پیز جو ہے وہ جاری کیے ہیں. اس میں علامہ، مولانا اور جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی وہاں پر معاونین ہیں، منتظمین ہیں، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو یقینی بنائیں. تو علامہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس پر ہم رائے لیں گے، لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہ علی خان. میں ہوں شعیب ہاشمی. میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم جو ہے ٹوڈے گیسٹ میں ہمارے ساتھ جو ہے مہمان تھے ملک نواز ایوان صاحب، جو کہ شکایت سیل کے چیئرمین بھی ہیں اور زون کے، اور اسپیشلی جو ہے وہ تمام لوگوں کی شکایتوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم نے ان سے جو ہے وہ جانے. لیکن آج وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت اہم اور خاص بیان سامنے آیا ہے کہ مساجد سے اگر کرونا پھیلا تو پھر ہم یہ تمام چیزیں جو ہے واپس لے لیں گے، اور ہم اس کے پھیلاؤ اگر ہوا تو پھر مساجد کو جو ہے وہ دوبارہ بند کر دیا جائے گا. تمام دنیا میں اگر دیکھیں تو معاملات اس کے برعکس ہیں. مسجدوں کو کھولنا خوش آئین ہے، مسجدوں کا بلاک ہونا اچھا نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے. لیکن اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں سے اپنے گھروں سے باہر مت نکلو، یا کہیں اگر تم نے جو ہے وہ جانا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر کہیں دوسری جگہ ہو تو وہاں پہ مت آؤ.
تو اگر اتنی اسپیسیفک بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے آج کے دور کے حوالے سے، تو پھر ہم کیوں اس چیز پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یا ہماری حکومت نے جو ہے وہ یہ ڈیسیجن جو لیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کرونا وائرس پھیلا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، علماء یا پھر حکومت؟ آج ہم جو ہے وہ یہی سوال کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ حیدر ساقی صاحب آن کال موجود ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیں گے بھی کہ یہ خوش آئین بات جو ہے مساجد کو کھولنے کے حوالے سے، کیونکہ پوری دنیا میں مساجد اس وقت جو ہے وہ بلاک ہیں، بند ہیں، اور مساجد میں جو ہے وہ لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور آگے رمضان المبارک ایک دن بعد جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ ہم داخل ہو جائیں گے۔ مبارک مہینہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا، اور رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے پھر ٹائمنگز بھی جو ہے وہ چینج ہوں گے۔ پھر آپ جو ہے وہ مارننگ شو جو ہے وہ انشاءاللہ 10 سے 11 ایک گھنٹے کا میں شو کروں گی، اور ایک گھنٹے کے شو میں جو ہے وہ ہم پولیٹیکل ایشوز کو بھی، اسلامک ایشوز کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھ کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے، اور ہمارا ایس سینیریو جو ہے وہ سیم ہی چلے گا، لیکن پروگرام جو ہے اس کی ڈیوریشن اور ساتھ ہی ہمارا ٹائمنگ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا۔ اب میں 9 to 11 کرتی ہوں تو پھر 10 to 11 ہو جائے گا، یعنی کہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں آپ کی اور میری ملاقات جو ہے وہ رہے گی، لیکن ایز اٹ از رہے گی، اسی چینل پر رہے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ علامہ حیدر ساقی صاحب سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور جی آن کال موجود ہے ہمارے ساتھ علامہ صاحب۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ جہاں پر ہیں وہاں سے تھوڑا سا ذرا نکل آئیں، کیونکہ آپ کی آواز بڑی دور سے آ رہی ہے مجھے۔ جی اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ SOPs کے ساتھ مساجد کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اور مساجد جو ہے وہ رمضان المبارک میں لوگ نماز کی ادائیگی اور فرائض جو ہے وہ ادا کر سکیں گے، خوش آئین بات ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ SOPs پہ عمل نہ کیا گیا، اور جس طرح سے جو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ SOPs دیے گئے ہیں ان کو فالو نہ کیا گیا، اور کرونا وائرس جو ہے اس کا پھیلاؤ روکنا مشکل ہو گیا، تو پھر کیا معاملات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور استقبال رمضان کے حوالے سے یہ ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات، اولی الامر منکم کے تحت حکومت وقت نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر اگر ہم شرعی تنازع میں دیکھا جائے تو مسجد میں صفوں کے درمیان خلا چھوڑنا یہ شرعی طور پر گناہ ہے، یعنی کہ واجب ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا جائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے تقویٰ اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ فتویٰ اس بات کے اوپر دیا گیا ہے کیونکہ خوف اور رجا کے دنوں میں جب بیماری کا، مرض کا بڑھ جانے کا، خوف بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اضطراب کی کیفیت ہو، تو اس وقت چاہیے کہ جو وقتی طور پر حکمت عملی ہو اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور وبائی امراض اور متعدی امراض جو ہیں ان سے بچا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ صفوں کے درمیان خلا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یا یہ کہا گیا ہے، یہ ہرگز نہیں کہا گیا کہ رمضان المبارک میں مسجدیں بند کر دو، نماز پڑھنا چھوڑ دو، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دو، تلاوت کرنا چھوڑ دو۔ ہمارے معاشرے کے لوگ نے ایک وقت تھا جب رمضان المبارک آتا لوگ جوگ در جوگ جاتے، اگرچہ ڈسٹنس رکھتے، فاصلہ رکھتے، اور اب بھی رکھنا چاہیے، یعنی کہ جتنا ایک متعین کیا ہے فاصلہ وہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ مسجدوں میں جائیں تو مسجدیں بھی روتی ہیں۔ آج ہماری مساجد کے اندر عبادت کا رجحان بالکل ختم ہو چکا ہے، برائی اور بے حیائی اتنے عروج پر ہے۔ مجھے وہ ایک بات یاد آتی ہے ڈاکٹر صاحبہ، شعبان المعظم کی رات کو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں 29 شعبان کی رات، جب شعبان کی رات آتی حضور سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیتے اور سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں جھرمٹ بنا کے بیٹھتے، پھر حضور خطبہ ارشاد فرماتے اور پھر بتاتے لوگوں اللہ کے یہ مہمان مہینہ آیا ہے، اس کا احترام کرو، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بخل، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، زنا، بے حیائی سے بچا جائے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم دیتے تھے 29 شعبان کی رات کو، مگر آج بدقسمتی کے ساتھ مسجدیں بھی رو رہی ہیں۔ اللہ والے جو نیک لوگ ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، مگر لوگ ڈسٹنس تو بڑی دور کی بات، اب لوگوں نے اتنا ڈسٹنس رکھ دیا ہے کہ کوئی مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا۔ اب حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں، لیکن مسجد میں صفوں کے درمیان فاصلہ ضرور رکھا جائے، جتنا بتایا گیا ہے اولی الامر منکم کے تحت اتنا فاصلہ ضرور رکھا جائے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ضرور آئیں۔ اب مسجدیں بھی بے آباد ہو چکی ہیں، مسجدوں میں کوئی آتا نہیں ہے، اتنا رجحان کنسپٹ
वक्त हमारे मुआशरे में पाया जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा अलामा साहब कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अगर वबा की कैफियत हो तो अपने आप को क्वारंटाइन करें, अपनी हिफाजत करें, सेल्फ आइसोलेशन में जाएं। ये चीजें 1400 साल पहले बताई गई हैं। अगर आज हम इनके फॉलोवर जो है वो नहीं बनते, ये भी बयान सामने आया है कि आप प्याज खा के मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, इस चीज को भी जो है वो बयान किया गया है। तो फिर एक वबा को लेकर, एक वायरस को लेकर मस्जिद में दाखिल होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। मैं यहाँ पे एक बात आपसे करना चाहूंगा। आप ये देखें, हमारे यहाँ पैकेजेस माल, मेट्रो, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल मजबूरी के तहत खुले में। क्या है जी, खाने की मजबूरी है। हमने जी कोई चीज शॉपिंग करनी, हालांकि अवामुन नास को जिस तरह परहेज करना चाहिए अवाम बिल्कुल वैसा परहेज नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। नंबर एक पहली बात, अगर अवाम को, क्योंकि इंसान का ईमान, इंसान का ईमान है वो उसकी जान से भी ज्यादा अजीज और कीमती होता है। हमारे यहाँ लोगों को अपने पेट की तो फिक्र है, अपनी ईमान की कोई फिक्र नहीं है। जिस तरह हम बाजार को जाना बामरे मजबूरी समझते हैं, तो हम एहतियाती तदबीर में सैनिटाइजर यूज करें, मास्क यूज करें, कपड़ा लपेटे, मुंह को ढांपें और फासला रखते हुए एहतियाती तदबीर में जाके नमाज पढ़ें। अब इमरान खान साहब ने अगर बयान दिया तो उसका ये मतलब तो नहीं कि लोग मस्जिदों में नमाजें पढ़नी छोड़ दें। हमारे यहाँ बदकिस्मती का उरूज है कि उनका कहना था कि एहतियात की जाए ताकि बीमारी, वबाई अमराज कम से कम लोगों में सरायत करे। तो अब वो वबाई अमराज की हिफाजत तो बड़ी दूर की बात, अब लोगों ने मस्जिदों में जाना भी छोड़ दिया। और हमारे यहाँ मजदूर तबका तो पहले ही चाहता था कि रमजान के महीने में कोई रोजा न रखना पड़े, लोगों को सहरी ना करनी पड़े, इफ्तारी ना करनी पड़े। मजदूर तबका ठीक है, हजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में भी बहुत से ये लोग होते थे, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने इन चीजों को पेचीदगियों में डालकर और जो उनके दिल में पसंद लगा उसको अडॉप्ट कर लिया। जो उनको अच्छा की तरफ से ये इकदाम जो है वो सही लिए गए हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस के फैलाव का अगर ये वजह कोई यहाँ से बाइस निकलता है और एसओपीज पे अमल नहीं, ये तो जो मुंतजमीन है मसाजिद के, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन एसओपीज को जो है वो सामने लाते हुए इस पर अमल करवाएं। आप क्या समझते हैं? जी नहीं, ये इंतजामिया का हक नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा, हर पाकिस्तानी का हक है। जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर अगर मस्जिद का पंखा खराब हो ना, फैन खराब हो, हर बंदा मस्जिद में आने वाला ये कहता है जी फैन क्यों खराब है, सफ क्यों नहीं सीधी बिछी हुई, झाड़ू क्यों नहीं, मस्जिद के वॉशरूम क्यों खराब है। हर बंदा अपने आप को अफसर समझते हुए वेट करता है, ऑर्डर लगाता है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह हम अपनी जिम्मेदारी बाकी कामों में समझते हैं, इस कोरोना वायरस जैसी मोहल्लक मर्ज और बीमारी के दौरान हम इस जिम्मेदारी को भी समझें कि इन चीजों को समझते हुए एहतियाती तदबीर को बरूए कार मद्देनजर लाया जाए ताकि लोगों को इस मर्ज और तकलीफ से बचाया जाए और साथ साथ अपने अमल का और अल्लाह से भी रुजू की जाए। डॉक्टर साहिबा, असल तो हुजूर ने भी फरमाया ना, ला अदवा, यानी अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक बंदे की बीमारी दूसरे बंदे तक नहीं पहुंच सकती जब तक अल्लाह का हुक्म शामिल हाल ना हो। ठीक है अल्लामा साहब, बहुत आपने शुक्रिया। ये जो हिकमत अमली की गई इसमें जो है वो किस हद तक जो है वो मामला जो है वो ठीक रहेंगे और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी आपको टेलीफोन लाइन पर लेकर मैं जो है ज़रूर बात करूंगी इस टॉपिक पर और इससे अगले टॉपिक्स पर भी, क्योंकि अगर रमज़ान मुबारक का खास महीना आ रहा है तो उस हवाले से भी जो है वो हम आपको शामिल हाल रखेंगे। इसी के साथ नाजरीन, आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का खास महीना जो है वो बस एक दिन बाद ही जो है वो रोज़ा होगा इंशाल्लाह, और हमारी रमज़ान में आपसे मुलाकात जो है वो ज़रूर होगी। मेरा प्रोग्राम आप 10 से 11 बजे जो है वो सुबह मॉर्निंग में जो है वो देख सकेंगे। 1 घंटे का लाइव शो जो है वो मैं यहाँ से मॉर्निंग शो जो है वो ज़रूर करूँगी और जो है वो हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो करेंगे ताकि हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी करंट सिचुएशंस जो हैं वो भी आप तक जो है वो पहुँचती रहें और हम आपको अपडेट जो है वो करते रहें। इसी के साथ जो भी मसला हो उसका हल ज़रूर मौजूद होता है और हम उस हल तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके कमेंट्स और लाइक्स जो हैं और आपकी जो व्यूअरशिप जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और आपकी चाहतों को इसी तरह बनाए रखिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।